وقفے کے بعد ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور شعیب ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے سوالات کا سلسلہ جاری ہے. آپ بھی اس حوالے سے اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو ضرور ہم سے پوچھ سکتے ہیں. شعیب صاحب, اسی حوالے سے میرا اگلا سوال ہے کہ دیکھیں پاکستان میں مختلف کیسز ہمیں اس حوالے سے دیکھنے کو بھی ملتے ہیں کہ مختلف ہاسپٹلز میں بچے وہاں پہ یتیم ہی سمجھے چھوڑ دیے جاتے ہیں اور پیرنٹس کا پتہ نہیں ہوتا. تو پھر آپ کا جو ادارہ ہے وہ ان بچوں تک کیسے پہنچتا ہے, یا پھر وہ بچے کس طرح سے آپ تک پہنچائے جاتے ہیں؟ اچھا, اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم آرفنس کے لیے تو اوبویسلی کام کر رہے ہیں, لیکن یہ جو بالکل آپ یوں سمجھیے کہ جن کی کوئی شناخت نہیں ہوتی, الخدمت کی یہ ڈومین نہیں ہے. الخدمت اس ضمن میں کوئی کام نہیں کر رہا. البتہ ایدی فاؤنڈیشن اس ضمن میں کام کر رہی ہے, اور وہاں جھولا ایک بلقیس سیدی صاحبہ ابھی 2 روز پہلے ان کا انتقال ہوا ہے, اللہ ان کی خلیق رحمت کرے. ان کا اس حوالے سے بڑا اہم کردار تھا کہ انہوں نے پہلی دفعہ یہ اعلان کیا, ایدی صاحب نے, بلقیس سیدی صاحبہ نے, کہ ایسے بچے جس کو اس کے ماں باپ نہیں اڈاپٹ کرنا چاہ رہے مختلف وجوہات کی بنا پر, وہ ان کو بالکل پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ جنگل میں چھوڑ جاتے تھے یا کسی ایسی جگہ پہ کچرے میں چھوڑ جاتے تھے. تو انہوں نے کہا آپ خدا کے واسطے ایسا نہ کریں, آپ اگر اس کو نہیں پالنا چاہ رہے یا آپ اس کی پرورش نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ اس کو ہمارے جھولے میں ڈال جائیں اور ہم اس کو کی پرورش کریں گے. اور ایدی ہوم کے اندر ایسے بچے موجود ہیں, اور وہیں پہ نارملی تو یہ دیکھیں یہ اس کو ریاست کے بچے کہا جاتا ہے. یہ ایسے بچے جن کے ماں باپ انہیں نہیں اڈاپٹ کرنا چاہ رہے, وہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کوئی ایسا بہت آرگنائز سسٹم نہیں ہے, تو پھر ایدی جیسے ادارے جو ہیں وہ ان بچوں کو لیتے ہیں اور لے کے چلتے ہیں. بلکہ اس حوالے سے بہت ساری کہانیاں, بہت سارے افسانے, بہت اس موضوع پہ لکھا بھی گیا ہے. لیکن الخدمت جن بچوں کو کرتا ہے وہ ان کے عزیز و اقارب, ان کے بچے کی ماں یا ایسے لوگ ہمارے رابطے میں ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارا الخدمت کا جو ایک سیٹ اپ ہے اس کے اندر نارملی ہم لوگ 5 سال سے 18 سال تک کی عمر کے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ایک ایڈلٹ ہونے تک ان کا خیال رکھتے ہیں, ان کی ایجوکیشن کا, یہ جو دیگر ضروریات ہیں. اور ان میں سے بھی جو بچے شارپ ہوتے ہیں, جو بچے اسٹڈیز میں اچھے ہوتے ہیں, ان کی پھر اوبویسلی اگر وہ میڈیکل میں جا رہے ہیں تو بھی الخدمت دیکھے گا, انجینئرنگ میں یا پروفیشنل اسٹڈیز میں جا رہے ہیں. اور ابھی دوسرا جو ہمارا پروگرام ہے کہ ایسے بچے جو پڑھائی میں بہت اچھے نہیں ہیں, ان بچوں کو کی اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے لائک آج کل ای کامرس کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں کہ ان بچوں کو جو ہے وہ ای کامرس کے ذریعے جتنا جلدی عملی زندگی میں لے آئیں. اسی طرح اسکل ڈیولپمنٹ کے مختلف کورسز ہیں, ویلیو ایڈیشن کورسز ہیں, تاکہ یہ بچے جو ہیں وہ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد دوبارہ سے اس معاشرے پہ بوجھ نہ ہوں, بلکہ اس معاشرے کو کچھ پے کر سکیں. تو اس کے اوپر الحمدللہ ایک کام ہمارا چل رہا ہے. صحیح. اچھا ناظرین, جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارا کل کا جو موضوع تھا وہ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے تھا, اور آج ہمارے ساتھ کیونکہ شعیب صاحب موجود ہیں, اسی حوالے سے سوال ہے کہ ہم لوگ کس طرح سے, ہمارے ناظرین بھی اس بات کو جاننا چاہیں گے کہ کس طرح سے الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کیا جا سکتا ہے. اچھا, بلکہ ہم تو دیکھیں الخدمت اگرچہ بہت اچھا کام کر رہی ہے, سب سے بڑی سٹرینتھ ہماری یہ ہے کہ ہم پورے ملک میں ہیں, لائک گوادر سے لے کے چترال تک اور گلگت بلتستان سے لے کے کراچی تک کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں ہمارا سیٹ اپ نہ ہو, جہاں ہمارے والنٹیئرز نہ ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی خدا نخواستہ کہیں کوئی آفت آتی ہے یا کوئی ضرورت ہوتی ہے تو الخدمت کے رضاکار سب سے پہلے پہنچتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کسی ایک ادارے کا یا کسی ایک فرد کا نہیں, بلکہ ہم سب کے مل جل کے کرنے کا کام ہے. اور اصل میں تو یہ ایک احساس ہے کہ آپ کو خدمت کر کے خوشی ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے. اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کی زندگی میں آسانی پیدا کریں اور اللہ آپ کو اس کا ریوارڈ نہ دے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. وہ ایک شعر ہے کہ میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے, نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے. تو یہ تو ایک ایسا کام ہے جو میرے خیال میں رہتی دنیا تک رہے گا بھی, اور ہمارے ہی معاشرے میں جہاں لوگوں کے لیے تکالیف کا باعث بن رہے ہوتے ہیں, وہاں ایک اس کا دوسری طرف جو ہے وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کی زندگیوں میں آسانی لے کر آ رہے ہوتے ہیں.
اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بالکل فیملی میں، ہمارے گلی محلے میں، ہمارے شہر کے اندر ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ضرورت ہوتی ہے، جو کسی بھی وجہ سے زندگی میں پیچھے رہ جاتے ہیں. کسی بچے کی فیس کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی آپ کے محلے کا کوئی ایسا یتیم بچہ ہو سکتا ہے جو پڑھنا چاہتا ہے اور اس کی ماں کے پاس پیسے وسائل نہیں ہیں، کسی کی ایک وقت مہینے کی دوا ہو سکتی ہے کسی بزرگ کی، کسی کو ویل چیئر کی ضرورت ہو سکتی ہے، کسی بچے کو جو ہے وہ کھلونوں کی لائک ایموشنلی چیزیں ہو سکتی ہیں. اور رمضان تو اس چیز کا کتنی اچھی میسیج دیتا ہے اور رہنمائی کی جاتی ہے، بس درست سمت بتانے کی ضرورت ہے. درست سمت بتانی ضروری ہے، اٹینشن آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے، نیت آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ جو کام کر رہے ہیں آیا کہ کہیں اس کے اندر نمائش کا پہلو تو نہیں ہے، آپ نے جس کی مدد کر رہے ہیں اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہے، سیلف رسپیکٹ. آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہمیں وہ تصویریں اپلوڈ کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری اس کاوش سے کوئی لوگوں کو ترغیب مل سکے تو مل سکے، لیکن وہ بالکل ایسا نہ ہو کہ جسے دیکھ کے لوگ کہیں کہ یار یہ ایگزیکٹلی. تو یہ سب چیزیں ہیں، اور آپ سب سے پہلے تو خود اپنے ارد گرد دیکھیے جو آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. اگر چونکہ زندگی بڑی تیز ہو گئی ہے، لوگ ایک اور اس کے جو بات میں نے ابھی کی ہے اس کے بالکل الٹ ایک بات یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کو پراپر ایک بزنس بنا لیا ہے کہ وہ لوگوں کے پاس اپنی اپلیکیشنز لے کر جاتے ہیں اور وہ کوئی کام نہیں کرتے، اور وہ اسی طرح مختلف مخیر حضرات کے پاس جا کر جو ہے وہ ان سے پیسے اینٹتے رہتے ہیں. تو ہمیں اس معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم جن لوگوں تک پہنچیں وہ واقعی میں ایسے لوگ ہوں جنہیں مدد کی ضرورت ہو، ایسے نہ ہوں کوئی پیشہ ور نہ ہو یا اس طرح. اور اس کے لیے بہرحال الخدمت جیسے ادارے جو ہیں، الخدمت فاؤنڈیشن خود ایک بہت زبردست پلیٹ فارم ہے کہ ہم لوگوں کے پاس جو اپلیکیشنز آتی ہیں یا ہم لوگ جن لوگوں تک پہنچتے ہیں ہمارے پاس اس کا ایک ریکارڈ ہوتا ہے. ہم ان کی پوری اسکروٹنی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ واقعی میں یہ ضرورت مند ہے، کہیں ایسا تو نہیں. اور چونکہ پھر پورے ملک میں نیٹ ورک ہے تو ہمیں یہ سارا کام یا اس سارے پروسیس میں بڑی آسانی ہوتی ہے. تو اس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں، آپ ہمارے سوشل میڈیاز پہ جا سکتے ہیں. تو الخدمت کو ڈھونڈنا، اس تک مدد پہنچانا بہت آسان ہے. سر، الخدمت کے اس سفر میں کون کون لوگ آپ کے ساتھ شریک رہے؟ یہ سفر ایک تو بہت ہی حیرت انگیز رہا اس لحاظ سے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا ایک کمرے سے الخدمت کمپلیکس تک کا سفر، اور بالکل ایک چھوٹے سے پروجیکٹ سے اب الحمدللہ بیرون ممالک میں بھی ہمارے پروجیکٹس ہیں. ترکی کے اندر شامی بچوں کے لیے ہم لوگوں نے آغوش بنایا غازی اینتب شہر کے اندر. اسی طرح افغانستان کے اندر جو بھی ایک صورتحال بنی وہاں ہم لوگوں نے فوڈ کے اندر، ہیلتھ کے اندر، کمیونٹی سروسز کے اندر کام کیا. آرفنس کے لیے ہم کام کرنے جا رہے ہیں. اسی طرح روہنگین مسلمز جو ہیں اس کے لیے ہم لوگوں نے کام کیا. تو پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر جو ہے یہ ایک بڑا ہی خوبصورت سفر رہا. اور ہم لوگ بیرون ممالک جہاں جہاں گئے وہاں ہم پاکستانی جھنڈا لے کے گئے. اور پاکستانیوں کے بارے میں عموماً ہم خبروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں اتنا قرضہ چاہیے اور ہمیں اتنی مدد چاہیے، اور ہم ہمیشہ یہی دیکھتے ہیں. لیکن الحمدللہ جاپان میں سونامی آیا، نیپال کے اندر زلزلہ آیا، اسی طرح لبنان کے اندر جب جنگ ہوئی تب، تو ان سب جگہوں پہ الخدمت فاؤنڈیشن کی ٹیموں نے جا کے کام کیا. اور وہاں لوگ الخدمت کو نہیں، وہاں ہمیں لوگ پاکستان کے نام سے جانتے تھے، اور لوگ بہت خوش ہوئے کہ پاکستانی آئے، اور یہ ہم سب لوگوں کے لیے بڑا ایک پراؤڈ مومنٹ تھا. دوسری بات جو آپ نے کی کہ اس سفر کے دوران ہمیں الحمدللہ بہت اچھے لوگوں کا ساتھ رہا. الخدمت چونکہ ایک کریڈیبل ادارہ ہے، انٹیگریٹی اس کی ایک لوگوں کی جانی مانی ہے. اس سارے سفر میں ہمارے ساتھ عزیزی صاحب جو سہیل احمد ہیں وہ بھی شریک ہوئے، شاہد آفریدی بھی شریک ہوئے، ڈاکٹر طاہر شہیر صاحب ہیں، امجد اسلام امجد صاحب ہیں، انور مسعود صاحب، خالد مسعود صاحب، ابھی افتخار ٹھاکر آئے ہوئے تھے ہمارے پروگرام میں، فخر زمان ہمارے پروگرامز میں آتے ہیں، پھر مشتاق احمد کرکٹر جو ہیں، سعید اجمل، انضمام الحق.
تو یہ سب بڑے نام مصباح الحق جو ہیں وہ ہمارے ایونٹس میں آئے. تو یہ ظاہر ہے یہ سب لوگ بڑے لوگ ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ الخدمت اتنا اچھا کام کر رہی ہے تو وہ جو اپنے حصے کا دیا جلانا ہوتا ہے, اپنے حصے کی شمع جلانا ہوتی ہے, تو وہ ہمارے آرفنس کے پروجیکٹس میں, ہیلتھ کے پروجیکٹس میں اور بہت سارے پروجیکٹس میں جو ہے وہ ان کا ساتھ رہا ہمیں الحمدللہ. ماشاء اللہ. ناظرین, الخدمت جیسے ادارے جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں, ہمیں ایسے اداروں کی مدد کرنی چاہیے, ساتھ دینا چاہیے, ہمیں اپنا حصہ اس چیز میں شامل کرنا چاہیے تاکہ جس طرح سے اب رمضان ہے تو یہ چیزیں رحمتیں اور برکتیں اگر اللہ کے مبارک مہینے کی سمیٹنی ہیں تو پھر لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا, مسکینوں کا, یتیموں کا, وہ تمام لوگ جو ہمیں ہمارے ارد گرد نظر آتے ہیں. ہم لوگ صرف اپنے آپ کو رکھ کے نہیں, دوسروں کا سوچ کے اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اللہ نے ہی اس کا اجر دینا ہے. تو الخدمت جیسے ادارے کا ہمیں حصہ بننا ہے, اس کا ساتھ دینا ہے تاکہ نیکی کے کام میں ہم اپنا بھی حصہ شامل کر سکیں. بہت بہت شکریہ شعیب ہاشمی صاحب آپ کا, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ آپ یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود رہے. ناظرین, آج کا ہمارا پروگرام یہاں پہ اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ سانسوں میں روانی رہی تو کل ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مقدس امجد اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Explore your interests and passions to discover your talents and fulfill your dreams at UMT. Information Processing Center accommodates more than 25,000 participants and meets the international standard. The clinical counseling facility is provided by Institute of Clinical Psychology to support a healthy mind and body. A modern and visionary mosque built to facilitate all the university and the people in the vicinity. UMT has established a fully equipped fitness center for faculty, students and staff, all under the supervision of trainers for enhancing the quality of life. Expert health and well-being counselors and medical practitioners to support you. Your taste buds will come alive with our vast dining options of fast food, lunch, snacks, baked goods, tea and coffee found at the Symposium Cafe. An exclusive area assigned to the transport service for the purpose of parking and maintenance of buses. Achieve your dreams here and now.